بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مولانا صدیق اکبر۔ ابھی تک جو بیان ہوا وہ نجاست حکمی کا ہوا، یعنی وہ نجاست جو نظر نہیں آتی، مثلا بے وضو ہونا اور مثلا غسل واجب ہونا اور ان سے پاک ہونے کا طریقہ بھی مکمل بیان کیا گیا۔ اب نجاست حقیقی کے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے، جسم پر کوئی ناپاکی لگ جائے، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور ہر پاک پتلی چیز سے جس سے نجاست زائل ہو سکے اس سے پاک کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی کے پاس پانی نہ ہو تو وہ سرکے سے یا کسی تربوز کے رس سے بھی اس کو پاک کر سکتا ہے، اگرچہ وہ کپڑا یا جسم وغیرہ میٹھا ہو جائے گا لیکن وہ نجاست اس سے زائل ہو جائے گی۔ اب نجاست حقیقی جو نجاست کپڑوں پہ لگتی ہے یا جسم پہ لگتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نجاست غلیظہ، یعنی جن کی نجاست، جن کی ناپاکی سخت ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ خون ہے، انسان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے، شراب ہے، اور اسی طرح تمام جانوروں کا پاخانہ، اور وہ گوبر کی صورت میں ہو، لید کی صورت میں ہو یا مینگنیوں کی صورت میں ہو، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مرغی اور بطخ کی بیٹ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور جو حلال پرندے ہیں مرغی اور بطخ کے علاوہ، بتایا مرغی اور بطخ کی بیٹ جو ہے وہ تو نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی اور بطخ کے علاوہ باقی حلال جو پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ، سخت نجاست۔ اس کو سخت کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی معاف مقدار بہت تھوڑی ہے۔ کتنی معاف مقدار ہے؟ نجاست کسی کے نجاست غلیظہ میں سے نجاست اگر کسی کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار معاف ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ نجاست پتلی ہو، یعنی پانی کی طرح ہو، بہنے والی نجاست ہو۔ وہ ہتھیلی کی گہرائی کی چوڑائی، ہتھیلی کی جتنی گہرائی ہے اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کے برابر جو ہے معاف ہے، اس سے کم معاف ہے، برابر بھی معاف ہے۔ تو علماء اکرام نے اس کی مقدار کتنے لکھی ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اس دور کے حساب سے، ناپ کے حساب سے اس کی مقدار ہے 5.94 سینٹی میٹر۔ 5.94 سینٹی میٹر اگر لگ جائے یا اس سے کم لگ جائے تو اس نجاست کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر نماز پڑھے۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ نجاست لگ گئی اور نماز پڑھ لی، پھر بعد میں دیکھا کہ یہ تو نجاست لگی ہوئی ہے، تو دیکھیں گے کہ اگر 5.94 سینٹی میٹر سے کم ہے یا اس کے برابر ہے تو پھر جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پہلے سے پتہ ہے تو دھو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن پڑھ لی تو اس نے برا کیا، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور نجاست غلیظہ، یعنی جس کی نجاست سخت ہے، وہ اگر جسم والی ہے، مثلا پاخانہ وغیرہ ہے یا کیچڑ، گاڑھی کیچڑ وغیرہ ہے، ایسی چیز ہے، تو اس صورت میں اس کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ وزن کتنا ہوگا؟ 1 درہم کا وزن۔ 1 درہم کا وزن اس دور کے حساب سے کتنا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے 4.35 گرام۔ 4.35 گرام۔ اب ہم ناپیں گے تو نہیں اور نہ ہی اس کو تولیں گے، لیکن یہ ہے کہ اندازہ کم از کم ہو سکتا ہے۔ اگر تھوڑی ہے تو خیر ہے، لیکن اگر زیادہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وزن سے زیادہ ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اگر اس کے برابر یا کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور جو ہلکی نجاست ہے جس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، وہ نجاست کتنی معاف ہے؟ کسی عضو پہ لگ جائے یا کسی کپڑے پہ لگ جائے تو 1/4 عضو یا 1/4 کپڑے کے سے کم ہو تو معاف ہے، برابر یا زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ دیکھو اس میں کیا تھا؟ برابر یا کم ہو تو معاف ہے، زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ برابر یا زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، لیکن اگر کم ہو تو معاف ہے، یعنی اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اس کو بھی دھونا چاہیے، اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اتفاقاً پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ 1/4 کپڑا کتنا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 1/4 کپڑا پورے جوڑے کا 1/4 مراد نہیں ہے،
دیکھیں ہمارے کپڑوں کے اندر جو ہے مختلف کپڑے کاٹ کے پھر ان کو سلائی کیا جاتا ہے. مثلا آستین ہے، آستین کی سلائی یہاں تک ہے تو یہ پوری آستین ایک کپڑا ہو گیا. اسی طرح دامن ایک کپڑا ہو گیا. اسی طرح شلوار میں بھی مختلف جوڑ ہوتے ہیں، وہ الگ کپڑا. تو جہاں تک سلائی ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کپڑے کا اندازہ لگایا جائے گا. تو چوتھائی سے کم اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست معاف ہے، چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.